بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں کرامت مغل۔ آج ہمارے مہمان ہیں سینئر صحافی فیاض راجہ صاحب، جو الیکشن کمیشن کو کور کرتے رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان سارے معاملات کو۔ آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، جس کے حوالے سے کافی خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں۔ فیاض صاحب، مجھے بتائیے گا کیا وقت سے پہلے یہ سینٹ الیکشنز ممکن ہیں؟ دیکھیے جی، بات جو ہے وہ وقت سے پہلے اور وقت کے بعد والی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے پہلے آئین کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے کہ گزشتہ جو 4-5 الیکشن ہیں وہ کیونکہ مارچ کے مہینے میں ہوئے ہیں، مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ لگ جاتا ہے حلف اٹھانے کو، تو 11 یا 12 مارچ کو حلف کی جو مدت ہے ان کی جو ہے وہ 6 برس کی وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اس مرتبہ بھی جو ہمارے سینیٹرز ہیں ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے 11 یا 12 مارچ کو، اور آئین کا آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 3 ہے اس کا، وہ یہ کہتا ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ جب جو ہے وہ کسی سینیٹر کی آئینی جو مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہو، اس سے 30 دن پہلے، 30 دن کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وقت سے پہلے اور وقت سے بعد سے مراد کیا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 12 مارچ کے 12 دن، فروری کیونکہ 28 دنوں کا ہے اور 18 دن آپ اس کے شامل کر لیں 12 دنوں میں، تو یہ ہو گئے 30 دن۔ تو ہمارے پاس جو کٹ آف ڈیٹ آتی ہے وہ 10 فروری کی، یعنی 10 فروری کے بعد کسی بھی دن سینٹ کے الیکشن اگر کروائے جائیں تو وہ الیکشن آئینی ہوں گے اور وہ الیکشن وقت پر ہوں گے آئینی طور پہ۔ اب جو حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ الیکشن وقت سے پہلے کروائے جائیں گے، اس کو بظاہر یہ دیکھا جا رہا ہے، اور جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں بعض، کہ شاید حکومت نے کسی قسم کا کوئی دھوبی پٹکا مارا ہے یا کوئی چال چلی ہے اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 31 جنوری تک عمران خان استعفے دیں، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے بعد ہم استعفیٰ دیں گے، فیصلہ کریں گے لانگ مارچ کا، اور وہ یہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ حالانکہ آئین یہ بھی کہتا ہے، آئین کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، اعتزاز حسن اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، قانونی ماہر ہیں، کہ اگر یہ ریزائن کر بھی دیں تو پھر بھی سینٹ کے الیکشن جو ہونا ممکن ہے، لیکن بہرحال PDM کا ایک اپنا مطالبہ ان کے ذہن میں ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے 1 فروری کی ڈیٹ دے دی، تو حکومت کا وقت سے پہلے کرانے سے مراد الیکشن یہ تھا کہ ہم الیکشن مارچ میں نہیں فروری میں کرائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن مارچ میں ہوتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا وقت سے پہلے کروائیں گے، جبکہ اس کے اگینسٹ اپوزیشن نے یہ جواب دیا کہ وقت سے پہلے الیکشن جو ہے وہ کروائے نہیں جا سکتے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور اس قسم کے باقی معاملات۔ حالانکہ 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، اور 10 فروری کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی دن الیکشن کروا سکتا ہے۔ سمجھنے کی بات اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرتا ہے، اس سے پہلے حکومت کی طرف سے بھی ایک تجویز آتی ہے، حکومت بھی بتاتی ہے، کیونکہ تیاریاں ساری سپورٹ حکومت نے دینی ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز ڈپلائڈ ہوتی ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، ان کو بجٹ ملتا ہے، بیلٹ باکس، ٹھیک ہے، ان کو اسی طرح جو بیوروکریسی میں سے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں، اساتذہ ہیں یا باقی لوگ ہیں، تو ان کے پلاننگ کے ساتھ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے، شیڈول انہوں نے جاری کرنا ہے، اور وہ شیڈول اگر جاری کرے گا، اور فرض کیجئے 12 یا 13 فروری کو اگر پولنگ ہے تو وہ شیڈول بھی اس سے 15-20 دن پہلے آئے گا، یعنی جنوری کے اندر شیڈول بھی آ سکتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر شیڈول آ جائے جنوری میں اور الیکشن 11 یا 12 تاریخ کو کر دیے جائیں تو یہ قطعاً غیر آئینی نہیں ہوں گے، اس پہ نہ ہی کوئی سپریم کورٹ جو وہ حکومت کو روکے گی، نہ ہی الیکشن کمیشن کو کوئی ایشو ہے، اور نہ ہی کوئی حکومت کو ایشو ہے۔ تو میرا خیال ہے سمجھنے میں جو ہے وہ لوگوں کو مشکل ہوئی کہ وقت سے پہلے مراد کیا ہے۔ اچھا، ایک طرف عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اگر سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کرانے پڑتے ہیں، تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم بھی کورٹ میں جائیں گے، تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ اچھا، یہ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ عمران خان نے جو سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی ہے یا حکومت نے، وہ وقت سے پہلے الیکشن کے حوالے سے نہیں کی، ان کے بیان کو بھی اور طرح سے لیا گیا ہے، اگر پورا بیان میں نے بھی غور سے سنا ہے۔ انہوں نے جس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ میں جانے کی بات کی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب شو آف ہینڈ کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، بعد میں کیونکہ ان کے جو مشیر ہیں اور خاص طور پہ جو اٹارنی جنرل ہیں، کیونکہ انہی کے حوالے سے پہلے خبر چلی تھی، رپورٹرز نے یہ خبر دی تھی، بعد میں انہوں نے ایکسپلین بھی کیا۔ اب یہ ایک تیسرا معاملہ ہے شو آف ہینڈ کا، 2 طرح کے الیکشن ہو سکتے ہیں، ایک کو اوپن بیلٹ کہتے ہیں اور ایک کو سیکرٹ بیلٹ کہتے ہیں۔ شو آف ہینڈ سے لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی کوئی بات آ گئی کہ شاید لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے یا بتائیں گے میں نے فلاں امیدوار کو ووٹ دیا ہے۔ شو آف ہینڈ سے مراد جو حکومت کا جو اٹارنی جنرل نے بعد میں ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ حکومت یہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے
اوپن بیلٹ سے کروانا چاہتی ہے. اب سیکرٹ بیلٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے ملک میں پہلے بھی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے عام انتخابات کی طرح کے پرچیاں ڈلتی ہیں. فرق یہ ہے کہ اس میں جو ایک رکن ہے وہ 4-5 دفعہ ووٹ ڈالتا ہے کیونکہ پریورٹی ووٹنگ ہوتی ہے کہ پہلی پریورٹی یہ شخص ہے, دوسری یہ ہے, تیسری یہ ہے, چوتھی یہ ہے. اسی طرح کاؤنٹنگ بھی پریورٹی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہے. تو اس لیے وہ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے مراد یہ ہے. اوپن بیلٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے الیکشن ہو گئے یا باقی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے یا باقی بھی, اس حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ووٹنگ کر لی جاتی ہے اور ایوان کا کوئی حصہ جو ہے وہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ فلاں اس لابی میں چلے جائیں, فلاں لابی اے میں چلے جائیں, فلاں لابی بی میں چلے جائیں. سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کون کس کو ووٹ ڈالتا ہے. تو اس قسم کا جو طریقہ ہے وہ اوپن بیلٹنگ کہلاتا ہے اور اس طریقے سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ ایک شخص کتنی مرتبہ جو ہے وہ لابی جائے گا اور کتنی دفعہ لوگوں کو پریورٹی اپنی شو کرے گا, کیونکہ یہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو باقاعدہ تیاری کرنا پڑے گی. ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو اس طرح کا الیکشن کروا سکیں, آسان کام نہیں ہے. دوسرا معاملہ جو سپریم کورٹ جانے کا ہے وہ ثناء اللہ صاحب, جو رانا ثناء اللہ صاحب جو اپوزیشن کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ارلی الیکشن کے اوپر نہیں, انہوں نے سیکرٹ بیلٹنگ اور اوپن بیلٹنگ کے معاملے شو آف ہینڈ کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن موجود ہے لیکن وہ لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے تھا کہ وہ جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کسی ایک کیس میں سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہ سینٹ کے الیکشن کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخابات کے علاوہ جتنے بھی انتخابات ہوں گے ایوان کے اندر وہ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوں گے. اس لیے اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ اگر آئین کی تشریح بھی کرتی ہے تو میرے خیال میں وہ یہی کہے گی کہ اس کے لیے آئین کے اندر جو ہے وہ ترمیم ضروری ہے. ہاں کسی حد تک سپریم کورٹ یہ اجازت دے سکتی ہے آئین کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 3 ماہ کے لیے یا 120 دنوں کے لیے حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن بہرحال اتنا آسان نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لے لیا جائے. مریم نواز نے پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان کے کسی فیصلے کی حمایت کی ہے انڈائریکٹلی صحیح. انہوں نے کہا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہی ہونا چاہیے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شاید وزیر اعظم جو ہیں جو کہ ماضی کے ڈسے ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں, تو اس لیے انہوں نے اپنی جماعت کے ووٹوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ دوسری طرف نہ چلے جائیں, انہوں نے شو آف ہینڈز کا جو آپشن جو ہے نا یا کہا ہے کہ اس شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کیے جائے. دیکھیے انہوں نے پوری طرح سے بات کی حمایت نہیں کی, میں نے بھی وہ معاملہ سنا ہے, لیکن بیسیکلی یہ چال ہی ایسی چلی گئی ہے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہ اس کو انکار اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا. کہ میں اپنے ناظرین کی آگہی کے لیے بتا دوں کہ 2015 میں یہ میاں نواز شریف ہی تھے کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے سینٹ کے, اور اس وقت عمران خان اپوزیشن میں تھے, انہوں نے اس کی حمایت کی تھی. پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوئی تھی, اس لیے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا. بلکہ نون لیگ کے اندر آدھی سے زیادہ نون لیگ بھی مخالف تھی کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو, سیکرٹ کے ذریعے ہو. تو یہ رائے پہلے پائی جاتی تھی اور عمران خان اس بات کی حمایت کر چکے تھے, ایون نواز شریف کی مطلب وہ بھی یہی چاہتے تھے. اب اس دفعہ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ہو رہا ہے, وہ سمجھنا ضروری ہے. اس وقت اگر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں جاتی ہے, اگر سینٹ کے الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہو جاتے ہیں, 17 جو ہیں ان کے ارکان ہیں, دوبارہ جو ان کے رکن منتخب ہو سکتے ہیں وہ 3 سے 5 ہیں اس فارمولے کے تحت 3 سے 5, لیکن وہ بھی اگر اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو تو. کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں تو ہو سکتا ہے پنجاب میں وہ ایک نشست بھی حاصل نہ کر پائیں. اس لیے مریم نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان کی یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ اس سے مریم کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کی پارٹی کے وہ لوگ جو انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے وہ اگر نہیں دیں گے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے. لیکن ساتھ ساتھ مریم نے جو اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان کو خوف ہے, وہ اس معاملے کی طرف ذکر کر رہی ہیں یا اشارہ کر رہی ہیں جو پچھلے سینٹ الیکشن میں ہوا تھا جب عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو ہے وہ 20 کے قریب لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا تھا. لیکن بہرحال ایک اصولی موقف یہی ہے اور اس کے اوپر پارٹیز متفق تھیں پہلے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے, لیکن آئین فی الحال اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت شکریہ فیاض صاحب. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں اور آئین کے تحت ہو سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لمحہ نیوز.